صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام ایک توازن کا دین ہے. یہاں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے. کچھ مذاہب ایسے ہیں جو ظاہر کی بات کرتے ہیں، کچھ باطنی کیفیات پہ زیادہ زور دیتے ہیں. تو یہ ایک تصوف نے اس اسلام کی کوکھ میں پنپنا ہی تھا اور ایک شجر سایہ دار بننا ہی تھا. کیوں؟ اسلام نے مسلمان کو مزاج ہی یہ دیا ہے کہ اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اس کی نظر اللہ کی رضا پر ہوتی ہے. تو جس کی نظر بھی دنیا سے زیادہ آخرت پر ہوگی، جس کی نظر بھی مخلوق سے بڑھ کر خالق پر ہوگی، وہ صوفی ہی ہوگا، چاہے آپ اسے کوئی بھی نام دیں. لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور. داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کہی کہ تصوف کسی زمانے میں ایک حقیقت تھی بغیر نام کے، اور آج ایک نام ہے بغیر حقیقت کے. تو اصل میں نام کچھ نہیں ہوا کرتا، اصل بات تو ہے کہ ایک حقیقت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کو ورثے میں ملی ہے، اور اس ورثے نے ہر صورت پنپنا ہی تھا، بارآور ہونا ہی تھا. اور اہل ذوق کی بات تو سنیں. ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ صوفی کو صوفی کہتے کیوں ہیں؟ صوفی کو صوفی کہتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ نفس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، کچھ بشریت باقی رہ گئی تھی. اگر نفس اور بشریت کا کچھ حصہ باقی نہ رہ جاتا تو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کا کوئی نام ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر نفس کا حصہ باقی رہ جانے کی وجہ سے انہیں صوفی کہتے ہیں. اگر نفس مکمل طور پہ مغلوب ہو جاتا اور مر جاتا تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کا کوئی نام ہی نہ ہوتا. تو جو لوگ نام و نمود سے اتنے بیگانہ ہو جائیں اور تکلفات سے اتنے بالا تر ہو جائیں، پھر کفر ان سے ڈرے گا یا ان سے ڈرے گا جو کہ بغیر اخبار میں خبر چھپے ہوئے جہاد بھی کرنا نہیں چاہتے. تو جو یہ کردار ہے جس سے کفر ڈرتا ہے. صوفی نے کہا صوف، بہت سی باتیں ہیں کہ صوفی کو کیوں صوفی کہا جاتا ہے. حقیقی بات یہی ہے، ارباب لغت اسی کی طرف گئے ہیں کہ یہ صوف پہننے والے کو صوفی کہتے ہیں. کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ہر صوفی جو ہے وہ اون کا لباس ہی پہنے، کاٹن ہی ہر وقت پہنے رکھے. یہ اصل میں بات کیا ہے کہ ایک تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں سفید پوش ہے، یہ ایک محاورہ ہے. تو صوف پوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو تکلفات سے بالا تر ہے، جسے علائق دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے. اور اگر آج کی سائنس سے پوچھو تو جو جسم کی فزیالوجی کی سائنس ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی جسم جس نیچر پر بنا ہے اس کے لیے اگر کوئی مناسب ترین کپڑا ہے تو وہ صوف ہی ہے، وہ کاٹن ہی ہے، چاہے وہ سردی ہو چاہے وہ گرمی ہو. تو گویا کہ تصوف کیا نام ہے؟ تصوف اس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت کو تلاش کیا جائے. وہ فطرت کیا ہے جس پر انسان نے پیدا کیا ہے؟ وہ حقیقت کیا ہے جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اور تکلفات سے بالا تر ہو جانے کا نام تصوف. داتا صاحب نے لکھا کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ ہیں وہ تصوف میں سب سے زیادہ ہے. اور اخلاق کیا ہے؟ فقط مسکرا لینا اخلاق نہیں ہے، یہ تو عادت بھی ہوتی ہے. تم تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. یہ مسکرانا تو عادت بھی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ تکلف سے کریں گے وہ طبیعت پر ایک بوجھ ہے، اور ہر وہ نیکی جو مزاج کا حصہ بن جائے. جس طرح سورج سے کرنیں پھوٹتی ہیں، سورج نام ہی روشنی کا ہے، سورج سے کبھی اندھیروں کا صدور نہیں ہوتا. سورج جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روشنی پھوٹ رہی ہے. صوفی جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اخلاقی عالیہ پیدا ہو رہی ہے. جسے کوئی بوجھ اپنی طبیعت پر نہیں رکھنا پڑتا اس کو صوفی کہتے ہیں، جس سے اس طرح اخلاق عالیہ ہو. یہ بات تمہید میں کہیں پھیل نہ جائے. صوفیوں کے اپنے مقام ہوتے ہیں، جیسے کہ بیان کیا گیا. ولایت کے اپنے ہیں کہ یہ فیضان نبوت ہے، یہ فیضان ولایت ہے، یہ تکوینی درویش ہے، یہ تشریحی درویش ہے، یہ مجدد ہے. کچھ مقامات ہیں جو لفظوں میں تو ہم کہیں پڑھتے ہیں، یقیناً ان کی حقیقتیں بھی جو ہیں وہ ہوں گی. میں نے ایک دفعہ میاں جی سے دریافت کیا کہ یہ ہم پڑھتے ہیں ناسوت ہے، یہ لاہوت ہے، ملکوت ہے، یہ ہویت ہے، یہ لفظ ہیں، ان کی کوئی حقیقت بھی ہے. خدا جانے کس کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ناسوت ہے، اس کا یہ وظیفہ ہے، ملکوت کا یہ وظیفہ ہے، اور لاہوت کا یہ وظیفہ ہے. تو پھر اچانک کہنے لگا کہ تسی مینوں ٹوندے پئے ہو.
تو یہ تو ایک ہمیں پتہ چلا نا کہ ان کی کوئی حقیقت ہے، یقیناً باطن کا ایک سفر ہے وصال حق کی کیا کیفیتیں ہیں. ایک بات تو وہ ایک خصوصی چیز جو ہمیں سوچنی چاہیے، اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، یہ بہت بڑے محقق ہیں، تصوف کے خود صاحب حال شخصیت ہیں، ایک بہت بڑے خانوادہ کے چشم و چراغ ہیں. حضرت صاحب موجود ہیں، سیف الرحمان صاحب موجود ہیں، یہ بھی درویش باصفا ہیں اور انہوں نے ملامت کا ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے جسے کاروبار کہتے ہیں. تو صاحبزادہ احمد ندیم موجود ہیں. اصل بات کیا ہے کہ آج جب میں یہاں حاضر ہوا تو یہ ایک بات ہو رہی تھی کہ صوفیاء کا وہ اسلوب کیا ہے جو انسان ساز اسلوب ہے، جو تہذیب گر اسلوب ہے، جو تمدن آفرین اسلوب ہے. باطن کے مقامات کا تو ہمیں پتہ نہیں، یہ لفظ وہاں موجود ہیں، یہ سب سچے لوگ ہیں، یہ سب پاکیزہ سرشت لوگ ہیں. حنیف ندوی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ اتنے عالی دماغ لوگ تصوف کی طرف مائل ہوئے اور اتنی عالی دماغ لوگوں نے، سچے لوگوں نے، پاکیزہ سیرت کے لوگوں نے کہا کہ یہ تصوف ہے اور یہ روحانیت کے حقائق ہیں. اتنے لوگوں کا اور اتنے معیاری لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے. تو یقیناً تصوف کی کچھ حقیقت ہے، یقیناً باطن کے کچھ دروازے کھلتے ہیں. ہمارے لیے ان درویشوں کی صحبت سے یہ یقین کے اس مرحلے میں تو ہمیں ہونا چاہیے کہ یقیناً یہ کیفیتیں ہیں اور یہ جھوٹ نہیں. لیکن وہ باتیں تو یقین والے جانے، مشاہدے والے جانے، جن کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ جانے، ہمیں ان کی کیا خبر. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آج کی نشست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سوال کو ارباب نظر سے اٹھاؤں کہ وہ تمدن جو صوفیاء تشکیل دیا کرتے تھے، وہ انسان جو صوفیاء بنایا کرتے تھے، وہ تہذیبیں جن کی ساخت و ساخت صوفیاء کیا کرتے تھے، کیا اس دور میں طریقہ ہوگا کہ وہ چیزیں دوبارہ بار آور ہوں، وہ پہلو، روحانی پہلو دوبارہ غالب آ جائے اور معاشرے کی غالب قوت تصوف. اور پچھلوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، پچھلوں کے طریقے اگر ہمیں پتہ چل جائیں تو شاید ہم ان کی روشنی میں کسی نئے اسلوب کی بنیاد رکھی جا سکے. اور یہ اسلوب اور یہ بنیاد میرے جیسے لوگوں نے نہیں رکھنی، ہم نے تو صرف اپنے بڑوں کو متوجہ کرنا ہے کہ اس دور کے سوالات کیا ہیں اور اس دور کے المیے کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات چلتا پھرتا اسلام تھی. قرآن لے کر آیا، حضور کی سیرت موجود تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مجتمع الکمالات ذات تھی. اسے دیکھ لینا، ایک نظر دیکھ لینا، گویا کہ پورے اسلام کو اپنے وجود میں اتار لینا تھا. جس نے بھی نبی کریم کو اپنے دل و نظر میں بسا لیا، گویا کہ اس نے پورے اسلام کو اپنی نظر میں بسا لیا. اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ علم تفسیر کی اصطلاحات یاد کرے، اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہماری طرح وہ قواعد کا رٹا لگائے، اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ فقہ اور اصول حدیث کے یہ جو اصطلاحات بعد کے دور میں وضع ہوئی ان کا بھی انہیں پتا ہو. جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا ہے اس نے گویا کہ سب کچھ ہی دیکھ لیا ہے. اسے ایک چلتا پھرتا اسلام صحابہ کرام کو میسر تھا. بعد میں جب مختلف علوم کی صورت گری ہوئی، فقی، مفسر، علم اصول کے ماہر، علم قواعد کے ماہر، ہر ایک نے اپنے اپنے فن کی صورت گری کی اور مختلف اصطلاحات وجود میں آتی رہیں، تو تصوف کی بھی اصطلاحات وجود میں آئیں. اور جیسے جیسے حالات تھے صوفیاء کرام نے، میری طرف متوجہ کیجیے، انتظامیہ نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، کوئی تصویر کھینچے گا، کوئی پانی سپلائی کرے گا جی. تو صوفیاء کرام نے بھی ہر زمانے کے مطابق مختلف اسالیب اختیار کیے. اور یاد رکھیے کہ اسلام کوئی جامد مذہب نہیں ہے. بعض نا سمجھ لوگ یہ کہیں بلیم لگا دیتے ہیں کہ یہ تو اجبی اسلام ہے، یہ سمرقندی ایڈیشن ہے، یہ بخارا کا ایڈیشن ہے. انہیں ایک زندہ دین کی فتوحات سے آگاہی نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ایک زندہ وجود اثر لیتا بھی ہے اور اثر چھوڑتا بھی ہے. ایک زندہ وجود جس جگہ بیٹھے گا اپنے اثرات چھوڑے گا.
اور ایک زندہ وجود جس جگہ بیٹھے گا اس جگہ سے مثبت اثرات اپنے وجود میں لے گا بھی. تو یہ چیزیں تو اسلام کی فتوحات ہیں کہ اس نے ہر زمانے میں جا کے، ہر رنگ اور ہر نسل میں جا کے اپنی روح کو اتار دیا. اور یہی وجہ تھی کہ اسلام ہر دور میں زندہ رہا، ہر خطے میں زندہ رہا. اگر یہ مختلف ایڈیشن نہ ہوتے تو اسلام کا پوری دنیا میں وہی حشر ہوتا جو کہ ہسپانیہ میں ہوا تھا. یہ صوفیوں کی ذہانت تھی کہ انہوں نے ہر دور کی حقیقتوں کو قبول کیا. 4-5 بڑی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ صوفیاء کرام کا اسلوب تربیت کیا تھا، اور وہ انسان سازی کے مرحلے سے گزر کے تہذیب گری اور تمدن آفرینی کرتے تھے. تو اس کے لیے کچھ اسلوب ہر جگہ مشترکہ تھے. پہلی چیز تو یہ ہے حلقہ ارادت میں داخل ہونا. ہم ایک سلسلے سے منسلک ہو جاتے ہیں، ایک شیخ سے ہم بیعت کر لیتے ہیں. ابتدا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کا رواج اس طرح نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں بیعت خلفاء کی لی جاتی تھی. اگر یہ بیعت کا ایک سلسلہ ہوتا تو اس سے معاشرے میں بہت سے فساد ہو جاتے تھے. لیکن جو بھی جس درویش کی صحبت میں بیٹھتا تھا وہ اس کا مرید کہلاتا تھا. رفتہ رفتہ یہ طریقے بھی منظر عام پر آئے. ابتدا میں ہر شخص کو معرفت اور حقیقت کے سفر کے لیے بیعت بھی نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس راستے کو انہی لوگوں کے لیے رکھا جاتا تھا جن میں روحانیت کا ایک ذوق ہے. باقی لوگوں کو نیکی کی تلقین کی جاتی تھی، اورات بتائے جاتے تھے، دعائیں بتائی دی جاتی تھی، لیکن طریقت کے حلقہ تربیت میں ہر شخص کو مرید کر کے داخل نہیں کیا جاتا تھا. یہ دروازہ ذرا بعد میں کھلا، بہت بعد میں کھلا، 700 سال کے بعد کھلا. ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں، مشہور مورخ ہیں، کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین زری زربخش کی محفل میں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو پہلے مشائخ گزرے ہیں وہ ہر ایک کو مرید نہیں کرتے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے اسے وہ مرید کر لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ میں نے سوچا، لیکن مجھے سوال کرنے کی جسارت نہ ہوئی کہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ حرکت و ناقص کو بیعت کیوں کر لیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اسی لمحے میں حضرت محبوب الہی نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور کہا کہ ضیاء الدین، تم سوچتے ہوگے کہ یہاں جو بھی آتا ہے ہم اسے بیعت کر لیتے ہیں. پہلے مشائخ ہر ایک کو بیعت نہیں کیا کرتے تھے، یہاں جو بھی آتا ہے ہم اس کو بیعت کر لیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ مجھے بڑے سچے راویوں سے یہ خبر ملی ہے کہ جو بھی اس حلقے میں آ جاتا ہے وہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، نماز ہی نہیں تہجد پڑھنے لگتا ہے، اوابین پڑھنے لگتا ہے، اشراق پڑھنے لگتا ہے. اور یہ علیحدہ موضوع ہے کہ محبوب الہی کی صحبت میں دلی میں کیا انقلاب برپا کیا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سکہ راویوں سے یہ خبر ملی ہے کہ جو بھی حلقہ بیعت میں آ جاتا ہے پھر اس میں ایک بڑی واضح تبدیلی آتی ہے، اس کے انداز، اطوار، اس کے احوال تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ایک وجہ تو یہ ہے، میں اس لیے بیعت کر دیتا ہوں کہ اگر میرے حلقے میں آنے سے کسی کی ایک کیفیت بدل جاتی ہے تو اس میں پھر مجھے کسی کو روکنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرید الدین گنج شخر شیخ الاسلام شیخ بحر بر زہد الانبیاء نے مجھے کہا ہے کہ نظام الدین تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ، اور جو بھی تمہارے ہاتھ میں بیعت کرے گا اس کا ذمہ دار میں ہوں. تو جب اتنی بڑی شخصیت نے یہ ذمہ لے لیا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں لوگوں کو اس سعادت سے محروم کروں. تو یہ اب کسی زمانے میں بیعت سلوک ہوتی تھی، پھر کچھ تخفیف کر لی گئی کہ ہر شخص تو سلوک کے مرحلے طے کرے گا، کیا کرے گا، چلو بیعت توبہ ہی کر لیں. اب تو بیعت توبہ بھی شاید نہیں ہوتی، صرف ایک بیعت نسبتی ہوتی ہے. اور یہ درویش کسی کو دھتکارتے نہیں کہ چلو اگر کسی بھی حوالے سے ایمان ہی سلامت رہ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں تو اگر کوئی اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے تو وہ بھی بہت بڑی فقیری. آپ فرماتے تھے کہ کوئی ایمان سلامت لے کر چلا جائے تو یہ بھی بہت بڑی فقیری ہے. تو ہم جو بیعتیں کرتے ہیں یہ بیعت نسبت ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی اس بیعت کو بیعت توبہ بھی بنانے کی کوشش کی ہو، بیعت صحبت بھی بنانے کی کوشش کی ہو، بیعت سلوک بھی بنانے کی کوشش کی ہو، سالک راہ ہوشیار. سخت ہے یہ مرحلے. ہم تو یہ کہہ کر جو ہے وہ بری الذمہ
ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک پہلا مرحلہ تھا کہ ایک دائرے میں آئیں. ایک چیز کا تصوف نے ہمیشہ خیال رکھا اور وہ یہ ہے کہ یہ فقط احوال کو بیگانہ نہیں ہونے دیا گیا علم سے اور معرفت سے اور شریعت سے. یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ احوال اور روحانی کیفیتیں اس طرح غالب آ جائیں کہ ان پر کوئی روک ٹوک نہ ہو. بلکہ صوفیاء نے کہا کہ یہ در حقیقت تصوف کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ جب کال حال بن جائے اور علم عمل بن جائے تو یہی تصوف ہے. آپ فرماتے تھے کہ جب کال حال بن جائے اور علم عمل بن جائے تو یہی تصوف ہے. کہا گیا کہ اگر کوئی حقیقت کے دائرے میں پرواز کر رہا ہے، معرفت کے دائرے میں پرواز کر رہا ہے، اور اگر نیچے شریعت کا پلیٹ فارم نہیں ہوگا وہ گرے گا تو کہاں گرے گا؟ وہ تو سیدھا مذلت میں گرے گا، وہ تو سیدھا تباہی میں گرے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بات کو شریعت سے شروع کیا جائے. صوفیاء میں سے اکابر صوفیاء کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں. حضور کی امت میں حضور کے ایسے معجزات قیامت تک ہوتے رہیں گے کہ علم لدنی کے حامل درویش پیدا ہوں گے. وہ حضور کی صفت امی کا مظہر ہوں گے، ایجاد ہوں گے. وہ قیامت تک ایسا ہوگا. وہ ایک استثناء کی بات ہے کہ کوئی امی درویش پیدا ہوتا ہے جسے کسی سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ان پڑھ ہوتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے کسی سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ امی کا مطلب ہے ان پڑھ؟ امی کا مطلب یہ ہے کہ جو خود اصل ہے اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. حضور امی ہیں اس لیے کہ آپ اصل ہیں، آپ کو کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کئی ایسے درویش بھی ہوتے ہیں امی ہیں، لیکن وہ ایک حضور کے معجزاتی پہلو کی بات ہے جس کا تسلسل امت میں چل رہا. کبھی صوفیاء نے ایسا نہیں ہوا کہ علم کی حوصلہ شکنی کی ہو، علم کی تحقیر کی ہو. حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر ملتان کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنا سبق یاد کر رہے تھے کہ وہاں پہ اچانک ایک روشنی سی پھیل گئی، وجود ایک ماحول خوشبودار ہو گیا، منبر ہو گیا. بابا صاحب کے مشام جہاں معطر ہو گئے. کیا ہوا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اس مسجد میں جلوہ افروز ہو گئے. بابا صاحب نے جب وہ چہرہ دیکھا، وہ ادائیں دیکھی تو دل بے ساختہ ان کی طرف کھینچتا چلا گیا. جا کے قدم بوس ہوئے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مسکرا کر پوچھا کہ فرید کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ فقہ کی ایک کتاب نافع. میں تو نافع پڑھ رہا ہوں. آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں اس کتاب سے نفع ہوگا؟ انہوں نے عرض کی کہ مجھے تو آپ کی نظروں سے نفع ہوگا. اور کہا کہ مجھے دلی اپنے ساتھ لے لی جائیے، میں اب اس چہرے کو دیکھنے کے بعد کوئی چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ نہیں، علم پڑھو. یہ بے علم کا یہ راستہ بے علموں کا نہیں ہے. علم کی تکمیل کرو، اس کے بعد پھر طریقت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آنا. پہلے علم پڑھنا ضروری. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضرت امیر خسرو کو حکم دیا کہ خانقاہ میں جو درویش عبادت، ریاضت اور مجاہدے میں مشغول ہیں، ان میں سے جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت کے حقدار ہیں اور مسند ارشاد پر بیٹھ کر رشد و ہدایت کا ایک طریقہ جاری کر لیں گے، ان کی ایک فہرست بنا لاؤ. تو وہ فہرست آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اس میں ایک درویش ہیں، ان کا نام اس میں گرامی ہے حضرت عفی سراج. ان کا نام بھی تھا. حضور محبوب الہی نے وہ فہرست دیکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عفی سراج ظاہری علم نہیں پڑھے ہوئے، اور یہ ارشاد کا کام علم ظاہری کے بغیر ممکن نہیں ہے. ان کا نام اس فہرست میں سے حذف کر دیا جائے. آپ کے اکابر خلفاء میں سے حضرت فخر الدین زرادی وہاں موجود تھے. انہوں نے دست بستہ عرض کی کہ عفی سراج بڑی ہی صلاحیتوں کے حامل ہیں اور بڑے ہی نیک بزرگ ہیں. اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میں 3 مہینے کے اندر انہیں تمام علوم سے متعارف کروا دوں. حضور نے اجازت دی. وہ بھی صاحب کرامت درویش تھے. تو 3 مہینے کے بعد عفی سراج کو یہ کہہ کر آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا کہ اب شریعت کے تمام ضروری مسائل سے یہ واقف ہو چکے ہیں. حضرت نے انہیں دستار فضیلت پہنائی، انہیں اپنی خلافت عطا کی. اور دیکھیے کہ تکوین کی نظر کہاں کام کرتی ہے. درویش کی صحبتوں سے علم میں ترقی کیا ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ عفی سراج تم بنگال چلے جاؤ. حضرت عفی سراج نے عرض کی کہ حضور میں بنگال چلا جاؤں. وہاں حضرت علاء الدولہ گنج نبات شیخ الاسلام بنگال کا انہیں قرار دیا گیا ہے. بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت عابد اور زاہد ہیں، اور خلقت کا رجوع ان کی طرف ہے.
لوگ ان کے ہوتے ہوئے کسی بھی درویش کی، کسی بھی صوفی کی احتیاج بنگال میں نہیں سمجھتے، تو وہاں پہ علاؤ الدولہ گنج نبات جیسی جلیل القدر شخصیت ہے، اور میں تو علم ظاہری بھی اتنا پڑھا نہیں ہوا، تو آپ مجھے وہاں پہ بنگال میں بھیج رہے ہیں۔ حضرت محبوب الہی نے جوش سے فرمایا کہ جاؤ، علاؤ الدولہ گنج نبات کو بھی میں نے تمہاری غلامی میں دی۔ علاؤ الدولہ گنج نبات آخی سراج کے مرید ہو گئے، اور پھر وہ درویشوں کا ایک سلسلہ ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آ کر ان کے بیعت ہوئے، اور ایک حضرت مخدوم اشرف سمنانی سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کو یہ ادراک ہو جائے کہ میری زندگی کے بس 4 ہی دن رہ گئے ہیں، اور 4 دن کے بعد میں نے یقیناً اس دنیا سے سفر کر جانا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ فقہ کے مسائل کو پڑھتا رہے، اور شریعت کے مسائل ان 4 دنوں میں وہ کچھ نہ کرے، شریعت کے مسائل پڑھتا رہے اور فقہ کی کوئی کتاب پڑھتا رہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ شریعت کے مسائل اور فقہ کی یہ تحصیل کس قدر بہت زیادہ تفصیل میں، چونکہ بڑے جلیل القدر لوگ تشریف فرما ہیں، صرف اشارے مقصود ہیں تاکہ ہمارے لیے بھی فہم کی راہیں کھلیں کہ کس قدر علم کو ضروری سمجھتے رہے۔ اور یہ بنیاد، علم باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ کبھی بھی فقیر جو ہے وہ علم دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام آیا ہی علم کی روشنی پھیلانے کے لیے ہے۔ جب نبی نے کہا کہ بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، تو نبی کی امت کا کوئی فقیر جو ہے وہ علم سے دشمنی کس طرح کر سکتا ہے؟ ہمارے بیرا شریف کے ایک دوست تھے، وہ ہنس کے کہنے لگے کہ ایک جگہ منسلک ہیں ہمارے والدین، انہوں نے جا کر بتایا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو بیرا شریف میں داخل کرا دیا۔ تو وہ انہیں بڑی حیرت ہوئی اور بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پتر نے پولیس بھرتی کرا ہوا، کسی نے سزا ہوا، کسی نے پدا ہوا، پڑھ کے تو وہ بھی ہو گئے۔ تو یہ کوئی اسلام کے مزاج کی چیز نہیں ہے۔ کبھی بھی تصوف علم دشمن نہیں رہا۔ اس حقیقت کو کا اچھی طرح ادراک ہمیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بڑے مجتہد لوگ تصوف سے وابستہ ہوں۔ اب ایک چیز جو ہمارے ہاں بڑی ضروری روایت میں سمجھی گئی، وہ یہ تھی کہ جب شخص ایک بیعت ہوتا ہے، علم کی تحصیل کر لیتا ہے، کسی صوفی سے منسلک ہوتا ہے، تو وہ علم کے کسی بھی مقام پر ہو، سب سے پہلی اس کی تشکیل ذات کی یہ ہے کہ وہ کچھ طریقے ہیں، یا تو شیخ کے بتائے ہوئے اوراد کو پڑھے، شیخ کی صحبت میں رہے، اس کے تصور میں رہے۔ تو بڑے بڑے علماء جب پڑھ لیتے تھے، ایسے لوگ بھی جو مرتبہ اجتہاد پہ فائز ہو گئے، حضور غوث اعظم 25 سال کی عمر میں مجتہد زمانہ تھے، خواجہ غریب نواز نے 30 سال کی عمر تک تمام علوم کی تحصیل کر لی، لیکن ان لوگوں نے اپنے علم کو حجاب نہیں بنایا، بلکہ وہ کسی نہ کسی درویش کی خدمت میں آئے، اور درویش نے انہیں تصور شیخ تلقین کیا، ذکر تلقین کیا، یا روحانیت کی کتابوں کے اسباق پڑھائے۔ شیخ کس طرح تربیت کیا کرتے تھے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر عوارف المعارف پڑھا رہے تھے، اور عوارف المعارف ایک صفحے پہ کچھ لفظ پوشیدہ تھے، تو پڑھتے ہوئے ذرا دقت سی ہو رہی تھی کہ یہ لفظ اصل میں کیا ہے۔ تو میں نے جب یہ دیکھا کہ لفظ ہے اور یہ صفحہ کچھ پوشیدہ ہے اور لفظ صحیح طرح پڑھے نہیں جا رہے، تو میں نے کہا کہ حضرت حمید الدین ناگوری کے پاس دلی میں عوارف المعارف کا ایک نسخہ ہے جو بڑا اچھے خط میں لکھا ہوا ہے اور وہ بڑا صاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات تو عرض کر دی ایک روا روی میں، مجھے محسوس ہی ہوا کہ بابا جی رحمت اللہ علیہ نے میری اس بات کا یہ مطلب لیا ہے کہ حمید الدین ناگوری جو ہے وہ عوارف المعارف کی عبارتیں پڑھنے پر بڑے قادر ہیں، آپ سے صحیح طور پر عبارت پڑھی نہیں جا رہی۔ تو آپ نے قدر خفگی سے فرمایا کہ اچھا، تو ہم اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے کہ عوارف المعارف کی عبارتیں صحیح طریقے سے تمہارے سامنے پڑھ سکیں۔ وہ فرماتے ہیں جب بابا صاحب نے یہ کہا تو میرے ہوش اڑ گئے، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، میری دنیا تاریک ہو گئی۔ میں اٹھا اور میں نے آپ کے قدم چومے اور میں نے عرض کی کہ یہ تو میں نے ایک روا روی میں نسخوں کی حالت اظہار کے بارے میں بات کی تھی، کسی کے کلام کے سمجھنے سمجھانے کی قدرت یا عدم قدرت کی میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ لیکن میں نے محسوس کیا کہ بابا جی کی طبیعت کا تکدر دور ہوا نہیں۔ میں ایک گوشے میں بیٹھ گیا، چپ کے روتا رہا،
میری تو دنیا تاریخ ہو گئی. 3 دن ہو گئے مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ زمین پھٹ جائے میں اس میں سوال ہوں, کوئی مجھے آسمان سے اچک لے. میں نے محسوس کیا کہ وہ روح التفات بابا جی کا ہماری طرف ہے نہیں. حضرت بدر الدین اسحاق اور دوسرے لوگوں نے بابا جی کی خدمت میں عرض کی کہ یہ تو مر جائے گا اسی افسوس میں کہ آپ کی نظر التفات نہیں رہی. بابا جی نے مسکرا کر کہا کہ انہیں بلا لاؤ. وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بابا صاحب طلب فرما رہے ہیں. میں رستے رستے گیا اور آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ نے فرمایا نظام الدین اصل میں پیر مشاطہ ہوتا ہے. اصل میں پیر مشاطہ ہوتا ہے. مشاطہ کسے کہتے ہیں؟ بناؤ سنگار کرنے والے کو کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ نظام الدین اولیاء کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے. جب یہ دلی میں پڑھتے تھے تو انہیں نظام الدین محفل شکن کہا جاتا تھا, نظام الدین بہاد کہا جاتا تھا. وقت کا بڑا سے بڑا عالم ان کے سامنے چند لمحے ٹک نہیں سکتا تھا, لیکن اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود انہیں یہ خبر ہوئی, یہ اندیشہ ہو گیا کہ مجھ سے فرید الدین گنجے شکر ناراض ہیں تو ان کی دنیا تاریخ ہوگی. یہ ہے میں مارنے کا طریقہ کہ مرشد کی رضا کو سب کچھ سمجھا جائے, مرشد کی رضا ہی کو سب کچھ سمجھا ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ایک بڑی خوبصورت بات, وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو شاید پرسوں اس کی کیفیت زائل نہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات یوں ہوا کہ ہم نماز عشاء پڑھ کے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے. اچانک حضرت امیر کلال نے درویشوں کو کہا کہ اس بہاؤالدین کو اٹھاؤ اور محفل سے باہر جا کے پھینک, اسے ہماری حویلی سے باہر پھینک دو. درویش حکم کے پابند تھے, انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کے باہر پھینک دیا. کوئی وجہ بیان نہیں ہوئی, کوئی علت نہیں, کوئی کاز نہیں, کوئی وجہ نہیں, کوئی سبب نہیں. جی کہ کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے پھینک گئے اور انہوں نے کواڑ کا دروازہ بند کر دیا, چٹکنی چڑھا دی. اب میں نے کیا کیا, میں لرزتے ہوئے قدموں سے اس دہلیز پہ آیا. میں نے اپنی دہلیز کو امیر کلال کی, اپنے سر کو امیر کلال کی دہلیز پہ رکھ دیا اور رونا شروع کر دیا. اور ساری رات گزر گئی, میں اٹھا نہیں, کہیں گیا نہیں. دل کی مجبوری بھی کیا شے ہے کہ در سے اپنے, دل کی مجبوری بھی کیا شے ہے کہ در سے اپنے. اس نے 100 بار اٹھایا تو میں 100 بار آیا. آپ کہتے ہیں کہ میں ساری رات اس دہلیز پہ پڑا رہا اور روتا رہا کہ مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی, مجھ سے کیا قصور سرزد ہو گیا. مجھے امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے کیوں, مجھے امیر کلال نے کیوں اپنی محفل سے جو ہے وہ نکال دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی, حضرت امیر کلال کا معمول تھا وہ تہجد کے لیے ہوتے, پھر صبح کی اذان کے ساتھ اپنا دروازہ کھولتے اور مسجد میں آ جاتے. صبح حضرت امیر کلال نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور مجھے دیکھا کہ دہلیز پہ پڑا ہوا بے اختیار رو رہا ہوں. تو مجھے اٹھا کر سینے سے لگا دیا اور کہا بہاؤالدین نقشبند تم سے کوئی بھی قصور سرزد نہیں ہوا, ہم تو صرف تمہاری وابستگی کا امتحان لے رہے ہیں, کوئی قصور سرزد نہیں ہوا. اب حضرت بہاؤالدین نقشبند کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر گزر گئی, میں ہر روز اپنے دروازے کو اس امید پر کھولتا ہوں کہ کوئی میری دہلیز پہ سر رکھ کر رو رہا ہے. عمر گزر گئی, مجھے اپنی دہلیز پہ سر رکھ کے کوئی روتا نظر نہیں آیا. یہاں جو بھی آتا ہے پیر ہی بننے کے لیے آتا ہے, مرید بن کر تو آج تک ایک بھی نہیں آیا. آپ فرماتے ہیں جو بھی آتا ہے پیر بننے کے لیے ہی آتا ہے, مرید بن کر ایک بھی نہیں آیا. یہ مرحلے کٹن ہوتے ہیں بہت سی. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کو وضو کروا رہا تھا. داتا گنج بخش سید زادے ہیں, سچے سچے حسنی حسینی, لیکن ہوا یوں تھا کہ آپ کے والد گرامی نے فوج میں وہ اختیار کر لیا تھا, سپاہ گری کا پیشہ اختیار کر لیا. تو داتا گنج بخش کا رجحان علم کی طرف تھا, فقیری کی طرف تھا. حضرت ابو الفضل آپ کے مرشد گرامی انہیں وضو کروا رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ وضو کرواتے ہوئے میرے ذہن میں یہ ایک سوال آیا کہ جب ہر چیز ازل میں مقدر ہے اور ہر چیز مل ہی جانی ہے, جو بھی اللہ نے مقدر میں نعمت لکھ دی ہے, مجاہدہ کریں نہ کریں, کوئی کوشش کریں نہ کریں, وہ نعمت مل تو جانی ہے. تو پھر کیوں آزاد بندے کس توقع پر آخر پیروں کے غلام بنے رہتے ہیں اور ان کی خدمتیں کرتے ہیں؟ جب ہر چیز مقدر سے ملتی ہے تو یہ آزاد بندے کس توقع پر پیروں کے غلام بنے رہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ خیال میرے دل میں آیا. میرے مرشد نے آنکھ بھر کے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے ابو الحسن,
جب اللہ کسی زنگی کے لڑکے کی قسمت کو بیدار کرنا چاہتا ہے اور اسے کچھ دینا چاہتا ہے تو اللہ کے دینے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے کسی محبوب بندے کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کی خدمت کا اشتیاق اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. اس نے کہا ملتا تو آپ نے فرمایا ہر چیز مقدر سے ہی، لیکن سبب کوئی اللہ کا بندہ بنتا ہے. جب کوئی شہید روح کسی اللہ کے بندے کے پاؤں دباتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، تو پھر وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ازل میں مقدر کی ہوئی نعمت کو اس جوان کو عطا کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ طریقہ یہی ہے. شیخ کی ایک نظر ہوتی ہے، جو مہلکات ہیں ان کو وہ دور کرتے ہیں، جو کہ ایک طیب اور طاہر چیزیں ہیں انہیں وہ اپنے تصرف سے، اپنی توجہ سے، اپنی صحبت میں رکھتے ہوئے خیال یار غالب آتا چلا جاتا ہے. یہ تصور شیخ آج کسی کو شرک نظر آتا ہے، کسی کو بدعت نظر آتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے. وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو آپ کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے. آپ کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام کی روایت ہے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حضور ہماری آنکھوں میں بسے ہوئے. تو یہ ایک چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی ادائیں حسن ہیں، اور پیر تو ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی اداؤں کا پیکر ہے. تو کسی پیر کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا، خود کو اس کی سیرت میں ڈھالنا، خود کو اس کی اداؤں میں فنا کر دینا، یہ کوئی بت پرستی نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس کے ذریعے سے اللہ کے پیارے محبوب کی اداؤں کو اپنے وجود میں ڈالتے ہیں. اس کا چہرہ تو تجلیات الہیہ کا چہرہ ہے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات تصور شیخ سے وہ مرحلے طے ہو جاتے ہیں جو کہ برسوں کی ریاضت سے بھی طے نہیں ہوتے. تصور شیخ سے حضرت خواجہ نظام الدین اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی ایک شیخ سے وابستگی. آپ نے فرمایا کہ دو موقع ایسے ہیں کہ جب مجھ پہ عنایات کی انتہا ہو گئی. ہم حضور پیر پٹھان قطب زمان خواجہ سلیمان توسیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بڑی حسین و جمیل صورت کے درویش آئے. کسی سے انہوں نے اور بات نہیں کی، کوئی تعارف حضور نے بھی ان کا نہیں کرایا. کچھ راز و نیاز وہ حضور پیر پٹھان سے کرتے رہے اور پھر اجازت لے کر اٹھ کر باہر چلے گئے. تو حضور پیر پٹھان نے کہا کہ جس نے خضر کی زیارت کرنی ہے وہ باہر جا کر زیارت کر لے. یہ بزرگ جو میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں یہ خضر علیہ السلام. لوگوں نے یہ سنا تو دیوانہ وار باہر کی طرف دوڑ پڑے. سارا کمرہ خالی ہو گیا. میں حضور کی قسمت کی خدمت میں ہی رہا. پیر پٹھان نے مجھ سے پوچھا کہ شمس الدین تمہیں خضر کی زیارت کا شوق نہیں ہے؟ میں نے عرض کی کہ جس کی زیارت کے لیے خضر خود چل کر آتا ہے، جب میں اس کے پاس بیٹھا ہوں تو میں کیوں کہیں جاؤں. وہ فرماتے ہیں میری یہ وابستگی دیکھ کر حضور پیر پٹھان نے مجھے سینے سے لگا لیا. اس دن مجھ پر اکتا یہ کھلا کہ مولانا جو کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر اب 7 سالہ تعت بیریا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ولی کی صحبت کا ایک لمحہ کیا ہوتا ہے. دوسرا واقعہ آپ نے بتایا کہ مہار شریف کی زیارت کے لیے حضور، میں بھی ساتھ تھا، تو حضور ایک گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے وظائف پڑھ رہے تھے. میں ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا تو میری نظر اچانک ان کی مجھ پر پڑی. تو انہوں نے دیکھا کہ شمس الدین کے پاؤں میں تو جوتیاں نہیں. انہوں نے مجھے طلب فرمایا اور اپنی جوتیاں اتار کر اپنے نالین مجھے دے دیے اور کہا کہ میں تو سوار ہوں، تم پیدل ہو، تمہارے پاس جوتیاں ہی نہیں ہیں، تو یہ تم جوتیاں پہن لو اور سفر کرو. یہ کہہ کر آپ اوراد و وظائف میں مشغول ہو گئے. میں نے ان جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھ لیا اور اسی طرح ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا. جب اوراد میں کوئی وقفہ آیا تو پھر آپ کی نظر پڑی. آپ نے حیرت سے پوچھا کہ شمس الدین تم نے جوتیاں نہیں پہنی، تم نے جوتیاں نہیں پہنی؟ آپ نے فرمایا حضور جس جگہ ان کو رکھنا مناسب تھا میں نے رکھ لیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی جوتیاں جو ہیں وہ اپنے پاؤں میں پہنوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پیر پٹھان گھوڑی سے اتر آئے اور مجھے سینے سے لگا. ایک وہ دوسرا لمحہ تھا کہ جب مجھ پہ انکشاف ہوا کہ ولی کی صحبت کا ایک لمحہ کیا ہوتا ہے. ولی کا اپنا ایک اسلوب تربیت ہے، ایک اپنا انداز تربیت ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ، وقت کی اجازت دے رہا ہے تو مولانا محمد علی مکڑوی بہت پائے کے عالم تھے اور مکڑ شریف ان کے زمانے میں مرجع خلائق ہو چکا تھا. لوگ دور دور سے پڑھتے تھے، حتیٰ کہ شمس الدین سیالوی بھی ان کے پاس پڑھتے تھے. مولانا کے دل میں ایک تشنگی تھی کہ میں نے ابھی تک کسی سے بیعت نہیں کی. مولانا کہتے کہ میں بھائی جا رہا ہوں کہیں بیعت کو مرشد ڈھونڈنے.
تو مکڑ شریف والے انہیں کہتے جی بیٹھ جائیں، آپ کو کسی مرشد کی کیا ضرورت ہے، آپ خود بہت بڑے مرشد ہیں۔ تو گاؤں والے انہیں گاؤں سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک طریقہ واردات سوچا، حضرت شمس الدین سیالوی کو ہمراہ بنایا اور کہا کہ یہ جاڑے کی راتیں ہیں بڑی طویل، جب یہ گاؤں والے گہری نیند سو جائیں اور کوئی بھی تمہیں جاگتا ہوا نہ ملے تو مجھے بتانا۔ جب سب لوگ خواب غفلت کا شکار ہو گئے، گہری نیند سو گئے، تو حضرت مولانا محمد علی مکھٹوی اور شمس الدین چپکے سے گاؤں سے نکل آئے، دریائے سندھ میں کشتی پہ چلتے ہوئے تونسا شریف پہنچے۔ وہاں گئے، حضور پیر پٹھان نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ حضرت مولانا نے عرض کی کہ مکھٹ ایک گاؤں ہے وہاں سے آئے۔ مولانا محمد علی کی شہرت چار دانگے عالم میں پھیل چکی تھی۔ حضور پیر پٹھان نے پوچھا کہ مولوی صاحب کیسے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ وہ مولوی صاحب جو مکھٹ میں ہوتے ہیں وہ میں ہی خاکسار ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی آپ نے فرمایا، آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا کہ آپ کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا میں دائرہ غلامی میں داخل ہونے کے لیے آیا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بحث کروں۔ عمر کے ماہو سال کے اعتبار سے مولانا محمد علی آپ سے زیادہ تھے، استاد زمانہ تھے۔ خواجہ پیر پٹھان نے ارشاد فرمایا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، پھر عابد ہیں، زاہد ہیں، کیفیات سے سرشار ہیں، میں آپ کو کیسے بیعت کروں؟ اب دیکھیے ایک عالم نے اپنی ذات کی نفی کیسے کی، خود کو کس طرح مٹایا۔ مولانا محمد علی نے عرض کی کہ حضور میں نے علم اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میرے علم کی وجہ سے آپ مجھے محروم کر دیں، میں نے تو علم اس لیے پڑھا اور پڑھایا ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے کچھ مل جائے۔ اگر آپ مجھے بیعت سے محروم کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے علم نے مجھے سزا دے دی، میں نے علم اس لیے تو نہیں پڑھا کہ آپ میرے علم کی وجہ سے مجھے محروم کر دیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، خیر انہوں نے کہا کہ ابھی ہم آپ کو بیعت نہیں کرتے، کچھ دن یہ چند چیزیں ہیں یہ آپ پڑھیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا۔ مولانا کو ایک گجرا دے دیا گیا، وہ اللہ اللہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن حضور پیر پٹھان کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کہ حضور یہ عجیب بات ہو گئی ہے، پہلے تو کچھ سوز و گداز تھا، کوئی کیفیت تھی، کچھ پھر بھی سرور آ جاتا تھا، جب سے آپ نے وظائف دیے ہیں طبیعت ہی اچاٹ ہو گئی ہے، کوئی نماز پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا، ذکر کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا، جی کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ حضور پیر پٹھان نے سرائکی میں فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ مولانا پچھلا رنگ اترے گا تو نیا چڑھے گا، پچھلا اترے گا تو نیا چڑھے گا نا۔ جب ایک گھر میں وہ کوئی رنگ کرنا ہوتا ہے تو ہم پہلے وہ ریگمال پھیرتے ہیں دیواروں پر، تاکہ پہلے کوئی بچوں نے پینسل سے لکھا ہوا ہے کوئی پہلا رنگ ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں۔ جب تک تخلیہ نہیں ہوگا اس وقت تک تجلیہ نہیں ہوگا، دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، پہلے دل صاف ہو جائے تو پھر اس کے اندر کوئی اترتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو یہ تمنائیں رخصت کرنا، یہ کردار بنانا، یہ صوفیاء کا ایک وظیفہ تھا۔ اور اس زمانے میں بعض لوگ آج غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک مرحلے میں صوفی کہتے ہیں کہ کہیں ابھی ادھر ادھر نہ جاؤ، کیونکہ ایک سوچ کچی ہوتی ہے، خیالات میں پختگی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے چند مثالوں کے علاوہ صوفیاء کرام کا طریقہ تھا کہ علم حاصل کرتے، ارادت لیتے، پھر مجاہدے کرتے، شیخ کی خدمت کرتے۔ جب نفی ذات ہو جاتی، کائنات کے بارے میں تصور کلیئر ہو جاتا، نظریات واضح ہو جاتے، تو پھر ان کا شیخ انہیں حکم دیتا تھا کہ آپ جاؤ اور تم سیاحت کرو، لوگوں سے ملو۔ آج کے دور کا المیہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج ایکسچینج آف نالج نہیں ہے۔ جس نے 4 کتابیں پڑھ لی ہیں وہ ایک نئے فرقے کا بانی کہلانا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کن سمجھتا ہے، اپنی رائے کو وہ حتمی سمجھتا ہے۔ صفیتوں میں یہ برداشت کا مادہ ہی نہیں رہا کہ کوئی علمی اختلاف بھی کر سکے، روحانی اختلاف تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور ہر شخص جس کے گرد بھی ایک بات ہم نے کہی، ہمیں ATI میں کام کرنے کا موقع ملا، تو ایک چیز ہم نے دیکھی کہ زندگی کے ہر شعبے پہ ذہانتوں سے خوف زدہ قیادتیں مسلط ہو گئی۔ جی بڑے بڑے نام بھی ہیں، برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایک انا کا مجسمہ بناؤں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذات میں ادھورا بھی ہو گیا ہے اور اکیلا بھی ہو گیا۔ میں نے دیوار اٹھائی تھی کہ خود کو دیکھوں، میں نے دیوار اٹھائی تھی کہ خود کو دیکھوں، اب یہاں کوئی نہیں دیکھنے والا مجھ کو۔ جب انسان اس چکر میں اپنے گرد دیوار اٹھاتا ہے کہ میں ہی میں ہوں،
تو پھر اسے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں رہتا. جی اسے علامہ کا بڑا قابل غور شعر ہے کہ میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے. یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی. یہ آئینہ سازی کیا ہے؟ وہ ایک آئینہ سکندر کی بات نہیں ہے. کبھی لاہور آپ گئے ہوں تو شیش محل آپ نے دیکھا ہو. شیش محل دیکھا ہو، اس میں دیواروں پہ بھی شیشے ہیں، اس میں چھت پہ بھی شیشے ہیں، چاروں طرف شیشے ہیں. کیوں؟ ذرا روشنی ہو جائے. شہنشاہ وہاں پہ جلوہ افروز ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ پتھر کے ایک ایک ریزے پہ ان کی صورت ثبت ہو جائے. ابھی ڈکٹیٹروں کا زوال ہوا، ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں، تصویریں ان کی دیواروں سے اتاری جا رہی ہیں. یہ اسکندر کا مزاج ہے. وہ آئینے نصب کرتا ہے کہ ہر چہرے میں اس کی شکل ہی نظر آئے. لوگ سوچنا چھوڑ دیں، لوگ بولنا چھوڑ دیں، جو وہ کہے وہ مانے. درویش کیا کرتا ہے؟ درویش حکم کا تابع ضرور کرتا ہے لیکن وہ تخلیق کی صلاحیتوں کو جامد نہیں کرتا، وہ ایک انسان بناتا ہے. درویش اور ڈکٹیٹر کے مزاج میں فرق یہ ہے کہ ڈکٹیٹر صرف شیشے بناتا ہے، بے جان سے شیشے، جن کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، کوئی جن کے خیال نہیں ہوتے، جن میں کوئی جذبات نہیں ہوتے، صرف اپنے بنانے والے کی شکل ہوتی ہے. درویش ایک انسان بناتا ہے جو جہاں بیٹھ جاتا ہے بذات خود ایک کائنات تخلیق کرتا ہے. میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے. یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی. فقیر انسان بناتا ہے. اس کے بعد فقیر بڑی بے تکلفی سے، بڑی فراغ دلی سے اپنے بچے کو کہتا ہے کہ جاؤ ذرا گھومو. بابا نور خان نے ایک دن فرمایا کہ بسیار سفر باید تا پختہ شبد خان. سفر کرنا چاہیے. سفر میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. کشف المعجوب پڑھیں، داتا صاحب نے اپنے سفر کے احوال لکھے ہیں کہ سفر میں کس طرح کی. ایک ہی ہوتا ہے. خود داتا صاحب دیکھیں، داتا صاحب نے فرمایا کہ ان دنوں خراسان اقبال کی جو ہے یہ ہمت خراسان پر سایہ بگن، اور صرف خراسان میں 300 ایسے اہل اللہ سے ملا ہوں جن میں سے ہر ایک اپنے زمانے کے لیے کافی ہے. خود دیکھیے، تلاش دیکھیے. آج ہم کہتے ہیں کہ داتا گنج بخش جیسا کوئی نہیں ہے. یہ تو دیکھو کہ داتا گنج بخش کے وجود کے اندر کتنے بابے سمائے ہوئے ہیں. داتا گنج بخش کے مرشد نے اس کے اندر کتنے بڑے مقناطیس کو سیکل کر لیا تھا کہ وہ جہاں سے بھی گزرا وہاں کا نور اپنے اندر سموتا چلا گیا. وہ کتنے سینکڑوں لوگوں سے ملے، سینکڑوں درویشوں کے پاس گئے، تبادلہ خیال کیا. امام ابو القاسم کشیری جیسے لوگ، امام ابو القاسم گرگانی جیسے لوگ، حضرت ابو علی جیسے لوگ، کتنے لوگوں سے وہ ملے. آج ہم ڈرتے ہیں کہ کسی پڑھے لکھے کی محفل میں چلے جائیں گے تو ہمارا تو نام ہی نہیں ہو سکے گا، ہماری تو خطاب، ہماری تو تقریر ہی نہیں لگ سکے گی. جس کے ساتھ 4 آدمی ہیں وہ ان کو دوسرے سے متعارف کرانے سے خوف زدہ ہے. ایک درویش حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آ گئے. ان کے مرشد کا نام تھا صلاح الدین، اگر میرا حافظہ ٹھیک ہے. تو وہ بیٹھے رہے، حضرت سہروردی کے ارشادات سنتے رہے. اچانک کہنے لگے یا پیر صلاح الدین مجھے بھوک لگی ہے. حضرت سہروردی رکے اور انہوں نے اپنے خادموں کو کہا کہ بھی سے لے جاؤ کھانا کھلاؤ. دسترخوان آ گیا. وہ پھر پکار کے کہنے لگے یا پیر صلاح الدین میں نے پانی بھی پینا ہے. حضرت سہروردی نے فرمایا کہ سے پانی دو. کھانا کھایا، سیر ہو کے دعا کی. بعد میں کہنے لگے یا پیر صلاح الدین تو نے ہمیں کہاں کہاں یاد رکھا. وہ درویش کچھ دیر تو دیکھتے رہے، اب ان میں یارائے ضبط نہ رہا. انہوں نے کہا جی یہ کیا چکر ہے، کھا شہاب الدین سہروردی کے دسترخوان سے رہا جی، اور کہا جو ہے یہ پیر صلاح الدین کا رہا ہے، یہ کیا چکر ہے. حضرت سہروردی نے کہا کہ اگر مریدی سیکھنی ہے تو اس سے سیکھو. اس سے ہم نے جو کچھ بھی نعمت عطا کی اس نے اپنے شیخ کا صدقہ ہی سمجھ کر قبول کی. اگر وہ ارادت سیکھنی ہے تو پھر اس سے سیکھو. دل و نظر میں تجھے یوں سمو لیا ہے حبیب، سوائے تیرے چہرہ کوئی، سوائے تیرے نہ چہرہ کوئی دکھائی دے. اس طرح جو ہے وہ نقش پک جاتا ہے. پھر کوئی غیریت رہتی نہیں، پھر جہاں ہے اپنا پیر ہی ہے، اپنا شیخ ہی ہے. لیکن یہ تربیت یافتہ لوگ کی باتیں ہیں. یہ سیاحت سے ایک مزاج بنے، اور جب یہ مزاج بن گئے، علم بھی پڑھ لیا، میں بھی مر گئی، دنیا جہان کا سرد گرم بھی دیکھ لیا، تو اب مرشد کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ. ایسے نہیں بٹھایا جاتا اور ایسے کوئی بیٹھتا بھی نہیں تھا. یاد رکھیے کہ صوفیاء کا ایک نظام ہے، ہر جگہ کی ایک ضرورت ہے، ہر جگہ کے طریقے ہیں. کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو وہاں پر آیا اور فقط آ کر بیٹھ گیا. جب وہ بیٹھتے تھے تو مرشد کی نظر رہتی تھی. اب وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے بھی الہام ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہدایت ہوتی ہے،
حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ پہ ایک بڑی عجیب کیفیت طاری ہوئی. میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی مزہ نہیں آ رہا. میں نے اوراد شروع کر دیے, دل نہیں لگا. میں نے پھر ذکر شروع کر دیا, اس میں دل نہیں لگا. مراقبہ شروع کر دیا, دل نہیں لگا. میں نے کہا چلو سو جاؤں. سونا چاہا تو سویا نہیں گیا. آخر تنگ آ کے میں نے کہا کواڑ کھول کے ذرا باہر کھلی فضا میں جائیں. باہر میں جب کھلی فضا میں گیا تو ایک درویش بکل مار کر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا جنید باہر آتے آتے بڑی دیر کر دی, کب سے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ جنید کو باہر بھیج. جنید نے فرمایا کہ اچھا تم ہو جنہوں نے مجھے اس اضطراب میں مبتلا کیا ہوا تھا. اور بالآخر مجھے باہر نکال ہی لیا. کہنے لگے جنید مجھے بتائیے کہ انسان اپنے مقصود کو کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب نفس اپنی خواہش پر غالب آ جائے تو انسان اپنے مقصود کو حاصل کر لیتا ہے. اس درویش نے اپنے نفس کو مخاطب کیا, کہا دیکھ 7 دفعہ میں نے تجھے یہ بات کہی تھی لیکن تو نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور مجھ سے بار بار اصرار کیا کہ جب تک جنید کی زبان سے نہیں سن لوں گا نہیں مانوں گا. اب تو جنید سے سن لیا ہے, اب تو مان جا. جنید کہتے ہیں وہ یہ کہہ کر میری نظروں سے غائب ہو. تو یہ ایک نظر مرشد کی ہوتی ہے, جہاں بھی مرید اس کا بیٹھتا ہے خیر کا ایک مرکز بنا کے. ایک دن کچھ لوگ کیلولہ حضور نظام پاک شب بیدار تھے, کیلولے کے وقت ذرا آرام فرماتے تھے. تو کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں حضور محبوب الہی سے کام ہے. خادم اقبال وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے آرام کا وقت ہے اور بھاگ جاؤ, تمہیں نہیں پتا کہ وہ سارا دن مخلوق کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں, ساری رات عبادت کرتے ہیں. ایک کیلولے کا وقت بچتا ہے, وہ بھی تم انہیں آرام نہیں کرنے دیتے, چلو بھاگ جاؤ. وہ چلے گئے اور اندر سے محبوب الہی گھبرائے ہوئے باہر آئے. کہنے لگے اقبال کوئی مجھے ملنے تو نہیں آیا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور کوئی آئے تو تھے لیکن میں نے ان سے معذرت کر کے انہیں بھیج دیا. آپ نے فرمایا کہ فرید الدین گنجے شکر نے مجھ پہ عتاب فرمایا ہے اور کہا ہے کہ نظام الدین اللہ کی مخلوق تم سے ملنے آئی ہے اور تم یہاں آرام کر رہے ہو, نہ جانے ان کی کیا حاجت ہوگی. آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد نے مجھ پر عتاب فرمایا ہے. تو مرشد کی ایک نظر ہے جہاں بیٹھے ہیں, پھر اپنے طریقے ہیں. کیا کیا طریقے صوفیاء نے استعمال کیے جب ہم وہ مخلوق کی خدمت کی, خود کو مخلوق سے کم تر سمجھا. حضرت پیر کرم شاہ ازہری نے ایک بڑی خوبصورت بات سمجھانے کی ہمیں کوشش کی. وہاں ایک سیمینار ہوا کہ جو دارالعلوم کے فارغ التحصیل لوگ ہیں انہیں کیا کیا کرنا چاہیے. تو ہم نے بڑے تحریری کام کئی لوگوں نے کیے اور تنظیموں کا مطالعہ کیا کہ تنظیمیں اس طرح کام کرتی ہیں, فنڈ اس طرح جنریٹ کرتی ہیں, میگزین اس طرح نکالتی ہیں, شامیں اور صبح اس طرح مناتی ہیں اور یہ پروگرام کرتی ہیں وہ پروگرام کرتی ہیں, ہمیں یہ بروئے کار لانے چاہیے. جب آپ نے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے, تنظیمیں ایسے ہی کام کرتی ہیں, لیکن میری سوچ میں اور تمہاری سوچ میں ایک فرق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ درویش میں اور دنیا داروں میں یہی فرق ہے جو پیر صاحب نے بتایا. پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا جو مطمع نظر ہے, تنظیم سازی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا بنیادی مطمع نظر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو کیپچر کیسے کیا جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متوجہ اپنی طرف کیسے کیا جائے, رکن کیسے بنایا جائے, لوگوں کو گھیرا کیسے جائے. اور میرا مطمع نظر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت کیسے بنا جائے. تم اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرو کہ تمہیں لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی ضرورت پیش نہ آئے, لوگوں کو تمہاری ضرورت ہو اور وہ تمہارے پاس آنے پہ مجبور ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کی ضرورت ہے, میں کہتا ہوں کہ ایسے بنو کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے. یہ تمہارے اور میرے مزاج میں فرق ہے. درویش جہاں بیٹھے انہوں نے کوئی پروپیگنڈا مہم نہیں چلائی, کسی اخبار میں ان کی خبریں نہیں لگتی تھیں. اصل بات یہ تھی کہ وہ تشکیل ذات کے انسان سازی کے ایک مرحلے سے گزرے تھے اور وہ ایسے انسان بن چکے تھے کہ جو وہاں سے گزر جاتا تھا, جس تک اس کی خبر پہنچتی تھی وہ کہہ دیتا تھا کہ مجھے تو اس کی ضرورت ہے. لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی تھی. آگے کیفیات ہیں, باطن کے مرحلے ہیں, بہت سی باتیں ہیں. درویش جہاں بیٹھے پھر لوگوں نے جب ان کی ضرورت کو سمجھا, وہ ویرانوں میں بیٹھے تو شہر آباد ہو گئے. درویشوں نے تو تمدن بنائے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ راہب ہیں, دنیا ترک کر کے چلے گئے ہیں. یہ دنیا کب ترک کر کے جاتے ہیں؟ ایک درویش کسی جنگل میں بیٹھ گیا ہے تو 20 سال بعد اس کے گرد شہر آباد ہو جاتا ہے. یہ دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں یا نئے شہر آباد کرنے جاتے ہیں؟ یہ تو نئی محفلیں بناتے ہیں, نئی بزمیں بناتے ہیں, نئے تمدن بناتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ درویشوں کا وظیفہ ہے. آج ہم نے بڑے بڑے کامل لوگوں کو انسان سازی کا تو ہم انہیں وقت ہی نہیں دیتے.
کسی نے کہا کہ لوگ پہلے تو درویشوں سے بڑی جلدی فیض ہو جاتا تھا. ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, پہلے لوگ صاف دل لے کر آتے تھے, آج درویش کی عمر گزر جاتی ہے, مرید کا دل ہی صاف نہیں ہوتا جی, تو وہ فیض کس دل میں اٹھے لے. تو بڑے بڑے درویش جو جن لوگوں کا وظیفہ تھا کہ ہم ان کی صحبت میں جا کے انسان بننے کی کوشش کرتے جی, ہم نے انہیں انسان سازی کے عمل سے ہٹا کر دیگر مصروفیتوں میں لگایا ہے. وہ بھی خدمت خلق کے پہلو ہیں کہ کسی کا جن اتار دیا جائے, کسی کو شفا دے دی جائے, لیکن درویش سے اگر ہم نہیں طلب کرتے تو خدا کا نام نہیں طلب کرتے. درویش سے اگر ہم نہیں پوچھتے تو انسان بننے کا طریقہ نہیں پوچھتے. دنیا کی ہر بات ہم اس سے پوچھتے ہیں سوائے اس کے کہ حقیقت کیا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے اور پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. صوفیاء کی خدمات اور ان کی انسان سازی اور تمدن آفرینی اور تہذیب گری کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے. اس وقت اسٹیج پر ملک کے معروف نعت خوانان شیریں زباں موجود ہیں, جن میں جناب سلیمان منہاج صاحب, جناب ذیشان ایوب صاحب اور جناب حافظ وسیم عباس صاحب. یہ اپنی اپنی باری پر سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. اس وقت میں ملتمس ہوں جناب سلیمان منہاج صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں. جناب سلیمان منہاج صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. جناب سلیمان منہاج صاحب. سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یا رسول
आखी सोने سفر